معزز خواتین و حضرات، قیامت اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری دنیا کی زمین ہل جائے گی۔ ہر طرف شدید اور تباہ کن زلزلے کی کیفیت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں سے ہی دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ پھر اس چیخ اور زلزلے کی شدت ہر گزرتے لمحے بڑھتی چلی جائے گی، جس سے تمام انسان اور جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا۔ زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، حتیٰ کہ پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ معزز دوستو، تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو اس دردناک دن کی ہولناکیوں کے بارے میں بتایا اور انہیں ڈرایا تاکہ وہ اس دن کی تیاری کریں، لیکن ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اپنی امت کو یہ بتایا کہ قیامت تو قریب آ پہنچی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں، لیکن قیامت ایگزیکٹ کب آئے گی، اس کی ٹھیک ٹھیک تاریخ، سال اور صدی کے بارے میں بے شک اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی نہیں بتایا۔ یاد رہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جبکہ قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ انہی الفاظ کے ساتھ فرمایا ہے۔ ترجمہ: یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس کے علم کی تعین کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے، اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا دوسرا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ یہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، یہ تم پر اچانک آ پڑے گی، اور وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ گویا اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دوسری جانب قیامت کے بارے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث بھی کتب حدیث میں موجود ہیں۔ علامات قیامت کی احادیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت قیامت ہے، پس جس پر موت آ گئی اس پر تو قیامت آ گئی۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سربلندی کے ساتھ حق کے لیے لڑتی رہے گی۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی، مگر کچھ احادیث میں تو وضاحت کے ساتھ یہ بیان ہوا ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، پس جس کے دل میں ایک دانہ یا ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اسے نہ چھوڑے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ کیفیت نہ ہو جائے کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے۔ معزز دوستو، قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ اس دن کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق یعنی انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے نظر آئیں گے۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ دن آنے سے پہلے اس دن کی تیاری کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزاریں، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کی سند دے کر جنت میں داخلے کی اجازت دے دے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔